السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ہوں گے۔ سٹوری کے آغاز سے پہلے ایک ریکویسٹ کے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اگر آپ بھی اپنی سٹوریز بھیجنا چاہیں تو میرے واٹس ایپ نمبر پر سینڈ کر سکتے ہیں۔ آج کا یہ ریئل انسیڈنٹ جنہوں نے بھیجا ہے انہوں نے اپنا نام مینشن نہیں کیا۔ آئے میں آپ کو انہی کی زبانی سناتی ہوں۔ یہ واقعہ خود میرے ساتھ اور میری کزن کے ساتھ پیش آیا تھا۔ میری پھپھو کی فیملی ہمارے گھر رہنے آئی تھی۔ گرمیاں تھیں تو شام کو ہم سب نے لیڈی پارک جانے کا پلان بنایا، جو ہمارے گھر سے زیادہ دور نہیں تھا۔ اس پارک کی جگہ پہلے یہ ایک کھلا بڑا میدان تھا۔ لوگ ادھر کچرا بھی پھینک جاتے تھے۔ بعد میں ادھر ایک خوبصورت لیڈی پارک بنا دیا گیا۔ بہت سی فیملیز روز یہاں آتی جاتی تھیں۔ میری پھپھو، ان کی بیٹی اور میری ماما ایک ملازمہ اور چھوٹے بچوں کے ساتھ تھیں۔ ملازمہ باری باری بچوں کو سنبھال رہی تھی۔ لائٹس بھی لگی تھی۔ پارک کے سینٹر میں چھوٹی سی کینٹین تھی۔ میری ماما جان اور پھپھو جان ایک بینچ پر بیٹھ کر باتیں کرنے لگ گئیں۔ بچے اور ملازمہ کھیلنے میں مصروف تھے۔ میں اور میری کزن گیٹ کی سائڈ پہ کھڑے ہو کر باتیں کر رہے تھے کہ پارک کی دوسری سائڈ پر میری اچانک نظر پڑی تو مجھے ایک جانور جو گدھے جتنا اونچا اور تقریباً 3 گھوڑوں کے برابر لمبا تھا تیزی سے بھاگتا ہوا نظر آیا اور ایک پل میں ہی غائب ہو گیا۔ اس وقت عجیب سا خوف اور ڈر مجھے محسوس ہوا۔ میں نے گھبرا کر میری کزن کی طرف دیکھا، وہ بھی گمسم کھڑی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کیا آپ کو بھی کچھ نظر آیا ہے، تو اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ اب تو پکا یقین ہو گیا کہ کچھ ہے۔ ہم دونوں ماما جان اور پھپھو کی طرف بھاگیں اور سب کچھ بتایا کہ ہمیں کچھ نظر آیا اور ہمیں ڈر لگ رہا ہے۔ میری ماما جان نے ہمیں کہا کہ آپ دونوں کا وہم ہے، کچھ نہیں ہے، لیکن ادھر کچھ نہیں بولنا ورنہ لوگ بولیں گے کہ بلا وجہ تماشا کر رہے ہیں، اور سب بچوں کو بلا لو، ہم گھر چلتے ہیں۔ اب ہم سب نے ایک دوسرے کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑے اور تیزی سے گیٹ سے باہر نکل گئے۔ جیسے ہی گیٹ سے باہر پاؤں رکھے، پارک کے اندر سے بچوں اور عورتوں کے چیخنے چلانے کی زور زور سے آوازیں آنے لگیں۔ پھپھو نے کہا کہ آیت الکرسی پڑھو اور یہاں سے جلدی چلو۔ ہم جتنا تیز چل رہے تھے اتنی ہی تیز آوازیں آ رہی تھیں۔ ایک ایک سیکنڈ جیسے ایک ایک گھنٹے کے برابر ہو رہا تھا۔ لیکن ہمیں حیرت بھی ہو رہی تھی کہ پارک کے باہر لائٹس لگائے کچھ سموسے اور چاٹ کے سٹال والے بڑے آرام سے کھڑے تھے، اور ہمیں اس طرح چلتے دیکھ کر وہ بھی حیران تھے۔ پارک سے تھوڑا دور گلی میں کچھ آدمی اپنے گھر کے باہر کھڑے ہمیں ایسے چلتے دیکھ کر حیران ہو رہے تھے۔ تو ماما جان نے ان سے کہا کہ پارک میں کچھ ہوا ہے، پلیز آپ ادھر جائیں، بچے عورتیں چیخ رہے ہیں، ہم تو نکل آئے ہیں لیکن آپ کو ان کی ہیلپ کرنی چاہیے۔ دوسرے دن ان آدمی سے پتہ کروایا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے پارک کے گارڈز اور باہر کھڑے لوگوں سے پوچھا ہے، انہوں نے تو کچھ نہیں دیکھا، آپ کو وہم ہوا تھا۔ میری پھپھو جان نے میری ماما سے کہا کہ آپ لوگ دوبارہ اس پارک میں کبھی نہیں جانا، وہاں ضرور کوئی نہ کوئی غیبی مخلوق ہے، اور اس دن کے بعد سے ہم دوبارہ کبھی ادھر نہیں گئے۔ سیکنڈ سٹوری ویسٹ بنگال کولکتہ سے مجھے جیت نے بھیجی ہے۔ آئیے میں آپ کو انہی کی زبانی سناتی ہوں۔ یہ گھٹنا جب گھٹی تھی تب میں بہت چھوٹا تھا، محض 5 سال کا تھا۔ تب ہم لوگ کولکتہ میں رہتے تھے۔ جس وقت کا واقعہ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس وقت میں اپنے چاچا کے گھر گھومنے گیا ہوا تھا، اور اس وقت درگا پوجا تھی۔ میرے چاچا کا گھر ایک گاؤں میں ہے۔ ایک دن کچھ ایسا ہوا کہ میں اپنے کزن کے ساتھ کھیل رہا تھا اور صبح کا وقت تھا۔ تبھی میری چاچی اوپر چھت سے بھاگتی ہوئی آئی اور کچھ عجیب طریقے کی حرکت کر رہی تھی، جسے دیکھ کر ہم لوگوں کو بہت ڈر لگ رہا تھا۔ پھر 2 منٹ ایسا ہی کرنے کے بعد تقریباً چاچی بے ہوش ہو گئیں اور فرش پر گر گئیں۔ اس کے بعد میری چاچی کو ڈاکٹر کو دکھایا اور کچھ دن وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ بھی رہیں، مگر میری چاچی کی طبیعت بگڑتی ہی گئی۔ تبھی میرے چاچا نے بولا کہ یہ ڈاکٹر سے ٹھیک ہونے والی نہیں ہے، یہ تو کوئی اوپری ہی چکر ہے۔ تو میری چاچی جی کو ایک پنڈت جی کے پاس لے جایا گیا۔ پنڈت جی نے بولا کہ میری چاچی کے اوپر ان کی سہیلی کاجل کا سایہ ہے،
काजल जो कुछ दिन पहले मर गई थी। असल में मेरी चाची और काजल बचपन से दोस्त थे और मेरी चाची और काजल की एक साथ ही गांव में शादी भी हुई थी। फिर मेरी चाची अपनी दोस्त को अपने सामने मरता देखकर बहुत सदमे में थी और उसको बहुत याद करती थी। इसके बाद पंडित जी ने बोला कि इसको लेकर आना, इसको पूजा में बिठाना होगा और इसको उस वक्त पूजा में बांध के लाना, नहीं तो किसी का भी बुरा हो सकता है। कुछ दिन बाद पंडित जी मेरे घर में आए, 2 और आत्माओं को भी अपने साथ लेके आए। फिर कुछ और लोग भी पूजा में बैठे मेरी चाची के साथ और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया और दरवाज़ा अंदर से बंद करने से पहले बोले कि कुछ भी हो जाए दरवाजे के अंदर नहीं आना। फिर पापा बताते हैं कि तकरीबन 3 घंटे तक अंदर कमरे से बहुत ज़्यादा चीखने की आवाज़ें आती रहीं और फिर कुछ देर बाद सब कुछ शांत हो गया। हर तरफ सन्नाटा छा गया और पंडित जी बाहर आए। जब मेरे पापा और चाचा ने अंदर झांक कर देखा तो मेरी चाची बिस्तर पर अंदर पड़ी हुई थी और पंडित जी ने बोला कि इसको जब होश आएगा तब इसको ये वाला तावीज़ पहना देना और अभी कुछ दिन तक घर में मीट मत लाना वरना ये चीज़ वापस आ जाएगी। ये थी मेरी चाची की कहानी जो मुझे मेरे पापा ने सुनाई थी। इसीलिए जब ये सब हुआ था तो मेरे पापा ने हमें अपने घर भेज दिया था। पापा ने हमें बताया कि अंदर पंडित जी ने उस बला को कैसे भगाया ये हम नहीं जानते। 2020 के जनवरी में मेरी चाची की डेथ हो गई। ये बिल्कुल सच्ची कहानी थी। मेरे पास कुछ जिन्नात और गैबी मखलूक के वाक़यात हैं जो कि मुझे मेरे सब्सक्राइबर ने भेजी हैं। मैं आपको ये सुनाती हूँ। हमारी मस्जिद के देखभाल करने वाले को जुमेरात की शाम को मोहल्ले के तमाम घरों से खाना जाता था। इसका कोई बेटा या वो ख़ुद एक लोहे के डब्बे के साथ लाता था और सब घरों से खाना इकट्ठा करके ले जाता था। इनका गांव हमारे गांव से कुछ दूर था। रास्ते में एक सुनसान जगह थी जहां एक ढलवान पर एक मकान बना हुआ था। इस ढलवान के इख्तिताम पर एक पुराना कुआं था। इस जगह पर सड़क इस कुएं के बिल्कुल करीब से गुजरती थी और रास्ता भी था। तो थोड़ा लंबा रास्ता था मगर कुएं से काफ़ी दूरी से गुजरता था। कुएं के लेफ़्ट साइड पर 50 गज दूर एक घाटी शुरू होती थी जो आगे जाकर काफ़ी लंबी और गहरी होती जाती थी। कुएं के सामने 500-600 गज के फासले पर हमारा गांव शुरू होता था मगर दरमियान में दरख्त वगैरह होने की वजह से वाज़े नज़र नहीं आता था। इस दिन भी इस मुसाफिर का दरमियान वाला बेटा, जिसे साईं कहते थे, गांव से खाना लेकर अपने गांव की तरफ जा रहा था। साईं काफ़ी मोटा और पेटू था। इसे बहुत भूख लगती थी। इस दिन कुएं के पास पहुंचकर इसे भूख लगी तो कुएं के पास रुक गया। काफ़ी खाना इकट्ठा जमा हुआ था। साईं कुएं के किनारे बैठ गया। अभी तक ये जगह गैर मरई मखलूक की वजह से मशहूर नहीं थी या ये समझ लें कि किसी को पता नहीं था। साईं खाने का डब्बा खोलकर गोश्त खाने लगा और हड्डियां ऐसे ही इधर उधर फेंक रहा था। कुछ कुएं में भी गिर गईं। थोड़ी देर में ऐसा लगा कि कुएं से कोई आवाज़ आई है। इसने मुड़कर देखा मगर शाम हो चुकी थी इसलिए कम रोशनी में इससे पानी के सिवा कुछ नज़र नहीं आया। इसने ऊपर से कुछ और हड्डियां फेंकी और डब्बा बंद करके उठने वाला था कि इसे अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा झटका लगा। कुएं से एक स्याह पीली आंखों वाला चेहरा निकला हुआ था जो खौफनाक नज़रों से साईं को देख रहा था। इसके बाद साईं को किसी बात का होश नहीं रहा। जब वो वक्त पर घर नहीं पहुंचा तो गांव के मुसाफिर और बड़ा बेटा इसे ढूंढते हुए वहां पहुंचे और उसको वहां बेहोश पाया। फिर कई दिन तक उसे तेज़ बुखार रहा। बाद में होश में आने के बाद इसने सारा वाक़या बताया। इनके कहने के मुताबिक साईं के गले में पीर बाबा का एक तावीज़ रहता था जिसकी वजह से वो महफूज रहा और फिर साईं ने जुमेरात की शाम को वहाँ जाना ही छोड़ दिया। इस इंसिडेंट के बाद लकड़ी के भट्टे पे काम करने वाले एक मज़दूर ने भी शाम को काम ख़त्म करने के बाद घर जाते हुए वो रास्ता अख्तियार किया था और वहाँ से गुज़रते हुए घाटी से कुएं की तरफ एक लंबे स्याह बालों वाली औरत को जाते देखा।
وہ عجیب انداز میں آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ جب اس شخص کی نظر عورت کے پاؤں پر پڑی تو وہ الٹے تھے۔ عورت نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کا خوفناک چہرہ دیکھ کر سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ گیا اور کئی دن تک بخار میں تپتا رہا۔ اس کے بعد اور بھی کافی لوگوں نے اس سے ملتی جلتی باتیں بتائیں اور لوگ اس راستے سے جانے سے کترانے لگے۔ اور مزدور کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ اتنا زیادہ ڈراؤنا نہیں تھا اور کسی نے خود سے نہیں دیکھا تھا، لیکن اس کے بعد جو تیسرا واقعہ پیش آیا وہ زیادہ سیریس تھا۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ ایک شام ایک آدمی اپنی بیٹی اور بیوی کے ساتھ شادی سے واپس آ رہا تھا۔ کنویں کے پاس پہنچ کر اس کی بیٹی رفع حاجت کے لیے کنویں کی دوسری طرف گئی۔ جاتے ہوئے اس نے کوئی چیز کنویں کے اندر پھینکی، جس کی وجہ سے کنویں میں پانی کی ہلچل ہوئی، اور جب لڑکی واپس آئی تو ایک دم بدلی ہوئی تھی، عجیب کھوئے کھوئے انداز میں چل رہی تھی۔ گھر پہنچ کر بھی اس کی حالت نہیں بدلی، وہ کسی سے بات بھی نہیں کر رہی تھی۔ پھر ان کا ڈراؤنا خواب اس وقت شروع ہوا جب رات کو لڑکی نے اپنی ماں کو دیکھ کر اجنبی آواز میں اس کے بچپن کے نام سے اس کو پکارا اور اس کی پرانی باتیں بتانے لگی۔ ماں ڈر گئی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ جب وہ باقی سب کے ساتھ اندر آئی تو لڑکی عجیب انداز میں زمین پر پڑی تھی اور اس کے ہاتھ پاؤں مڑے ہوئے تھے۔ دوسرے دن بھی عجیب و غریب طرح کے واقعات پیش آئے، جن میں سے ایک اہم واقعہ یہ تھا کہ ان کے گھر میں موجود پرانے گھنے درخت کی ایک شاخ اس کے بھائی کے اوپر گر گئی۔ وہ آواز سن کر وقت پر نیچے سے ہٹنے میں کامیاب ہو گیا تھا اور اسے معمولی چوٹ آئی تھی۔ ان سب واقعات کے بعد لڑکی کو اس علاقے کے ایک عامل کے پاس لے کے جایا گیا۔ ان عامل صاحب نے کافی کوششیں کی مگر یہ چیز بہت سخت ثابت ہوئی۔ لڑکی کی حالت خراب ہوتی گئی۔ پھر وہ بدترین دن آیا۔ اس دن عامل صاحب سخت غصے میں آ گئے اور لڑکی یا اس چیز کو چھڑی سے سختی سے پیٹا۔ لڑکی پر کوئی اثر نہ ہوا۔ پھر وہ کمرے میں کسی طرح سے بھاگ گئی۔ اس گاؤں کے باہر ایک قبرستان کے قریب اسے دیکھا گیا مگر اسے پکڑنے کی کسی میں ہمت نہیں تھی۔ پیر صاحب وہاں پہنچ گئے۔ گاؤں میں یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ سبھی گاؤں والے اس قبرستان کے ارد گرد کھڑے ہیں۔ یہ واقعہ میں نے بھی دیکھا تھا۔ اپنے والد صاحب کے ساتھ وہاں پہنچا، لیکن یاد صرف اتنا تھا کہ لڑکی چلا رہی تھی اور پیر صاحب اسے بری طرح مار رہے تھے، اور کچھ یاد نہیں۔ سارا گاؤں وہاں کھڑا تھا۔ لڑکیاں عجیب آواز میں مولوی صاحب کو گالیاں اور دھمکیاں دے رہی تھی۔ مولوی صاحب نے کوئی عمل شروع کیا مگر اس پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ پیر صاحب نے اسے لڑکی کے جسم سے نکالنے کی کوششیں کی اور وہ نہ نکلنے پر بضد تھا۔ پیر صاحب چاہتے تھے کہ وہ اس علاقے کو ہی چھوڑ دے، جبکہ وہ بضد تھا کہ وہ یہ نہیں جائے گا، اور اگر اسے اس جگہ کو چھوڑنا پڑا تو وہ اس لڑکی کو بھی مار دے گا۔ پورا گاؤں قبرستان کے ارد گرد کھڑا یہ لڑائی دیکھ رہا تھا۔ پھر پیر صاحب نے اسے مارنا شروع کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ ضربیں اس شیطانی سائے پر پڑ رہی ہیں۔ دوپہر سے اب شام ہونے والی تھی اور آخرکار یہ لڑائی ختم ہو گئی۔ لڑکی ایک دم لہرا کر گری اور پاس ہی ایک درخت دھماکے سے گرا۔ وہ چیز جو بھی تھی اب جا چکی تھی۔ لڑکی کی گردن مڑی ہوئی تھی اور وہ مر چکی تھی۔ لسنرز، یہ آج کے کچھ انسیڈنٹ تھے جو میں نے آپ کو سنائے۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئیں گے۔ پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے نیو سٹوریز کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔